کائنات کی تخلیق ایک عظیم منصوبہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے انجام دیا۔ اس کائنات میں مختلف مخلوقات بنائی گئیں جن میں انسان، فرشتے اور جنات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو اپنے حکم کا پابند بنایا اور ہر ایک کو ایک مخصوص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ جنات کو آگ سے تخلیق کیا گیا اور ان میں ابلیس نمایاں تھا جو بعد ہیں میں شیطان کہلایا۔ ویڈیو کا مقصد ان واقعات کو بیان کرنا ہے جو جنات اور فرشتوں کی جنگ سے شروع ہوتے ہیں اور حضرت آدم کی تخلیق اور شیطان کی نافرمانی تک پہنچتے ہیں۔ جنات کو اللہ نے آگ سے تخلیق کیا اور انہیں زمین پر آباد کیا۔ وہ آزاد مخلوق تھے جنہیں نیک اور بد اعمال کے انتخاب کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن جنات کی اکثریت نے زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا۔ وہ لڑائی جھگڑا، خون ریزی اور نافرمانی میں ملبوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے سے ناراض ہو کر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور جنات کے نافرمان گروہوں کو ختم کر دیں۔ فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر آئے اور جنات کے ایک بڑے حصے کو ہلاک کر دیا۔ تاہم جنات میں سے ایک، ابلیس، اپنی عبادت، علم اور اللہ کے قرب کے سبب محفوظ رہا۔ اس کی عبادات اس قدر زیادہ تھیں کہ اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، حالانکہ وہ جنات میں سے تھا۔ اس کے دل میں غرور اور تکبر کے بیج پہلے سے موجود تھے، لیکن وہ پوشیدہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جو انسان کہلائے گی۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو فساد کریں اور خون بہائیں؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ آدم کو علم عطا کیا اور انہیں زمین پر خلیفہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں تاکہ ان کی فضیلت اور مرتبے کو ظاہر کیا جا سکے۔ قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس کو اپنے انکار کے بعد اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ قرآن میں یہ دعا اس طرح بیان کی گئی، کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ پھر ابلیس نے اپنے ارادے ظاہر کیے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، ذلیل اور مردود، جو تیرے پیچھے چلیں گے میں ضرور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کے شیطان بننے کے بعد اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے منصوبے بنائے۔ وہ ہمیشہ سے انسانوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھی بہکایا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ قرآن کہتا ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے، اور کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن